اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے وہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جامع ترین اسباق پر مشتمل ہے اور اس میں 4 درس تھے کہ جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ پہلا سورۃ العصر، دوسرا آیت البر، تیسرا سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2 اور چوتھا یہ درس جو ابھی پچھلی نشست میں ختم ہوا، سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ یہ چاروں جامع اسباق ہیں اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان چاروں کا ایک تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے آ جائے، جس کے لیے یہ ایک خاکہ بنا کر بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے تصورات 2 اعتبارات سے بہت محدود ہو گئے۔ اسلام دین ہے، مکمل دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ جب یہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، جب مغلوب ہوتا ہے تو مذہب بن جاتا ہے۔ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کچھ عقائد ہوں گے، کچھ مراسم عبودیت، ریچولز، اور کچھ سوشل فنکشنز، کسٹمز۔ بچہ پیدا ہو تو اس کو کیسے سیریمنی کیا ہونی چاہیے، عقیقہ ہو، بیپٹائز کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کوئی مر جائے، ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے، جلایا جائے، دفن کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کوئی تہوار منانے ہیں، تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ مذہب ہے۔ دین میں آتا ہے تو مکمل نظام زندگی۔ اسلام میں یہ 3 چیزیں بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، ایمانیات ہے، پھر عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر سوشل کسٹمز ہیں ہمارے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم ہیں، نکاح ہے، ولیمہ ہے، پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تکفین ہے، غسل ہے، تدفین ہے، تدفین ہے، دفن کرنا ہے، نماز جنازہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان پر مستدعات ایک سیاسی نظام بھی ہے، نظام حکومت، پورا قانون کے جو دیوانی بھی ہوگا، فوجداری بھی، دونوں، کرمنل لا، سول لا، دونوں۔ پھر اس کا ایک معاشی نظام ہے، فلاں چیزیں حرام ہیں، سود حرام ہے، جوا حرام ہے۔ اس کا ایک معاشرتی نظام ہے، کچھ سوشل ویلیوز کا تصور ہے جن کو کہ پروموٹ کیا جانا مقصود ہے، ایک سوشل ایونٹس کا تصور ہے جن کی ریڈیکیشن، جن کا استیصال، ختم کرنا جو ہے مقصود ہے۔ تو اسلام جو ہے، میں 3 جمع کر کے کہا کرتا ہوں، 6 چیزوں پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات اور معاشرتی رسومات۔ یہ مذہب والا حصہ ہو گیا۔ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، یہ دین والا حصہ ہوا۔ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بالعموم جو ہے، عام طور پر اسلام کا تصور صرف ایک مذہب کی حد تک رہ گیا اور ہم اس پر کنٹینٹڈ ہیں۔ بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے انگریز کے دور میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے رکھی ہے، روزہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، عید منانے کی اجازت دے رکھی ہے، ساری اجازتیں ہیں ہمیں، لہذا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس پر علامہ اقبال نے پھر پھپتی چست کی تھی، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کا قانون فوجداری وہ تو یہاں نافذ نہیں ہے، اسلام کا سول قانون وہ تو نافذ نہیں ہے،
شراب کے یہاں لائسنس ہیں، ٹھیکے ہیں، زنا کے ٹھیکے ہیں، زنا کے اڈے ہیں. یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس نظام کو ہم ذہناً قبول نہیں کر سکتے. اس کو تو بدلنا، اس کو ختم کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ دین کا تصور صحیح ہو جائے مسلمانوں میں، وہ محدود تصور کہ یہ مذہب ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ تصور واضح ہو جائے کہ یہ مذہب بھی ہے، لیکن مذہب کے علاوہ اس میں پورا مکمل نظام زندگی ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی. دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے. نمبر 2، ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے عوام کی اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازماً ہو جائے گی، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم چاہے زانی ہیں، شرابی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. جب امت محمد کے اندر ہے ہم شامل صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہماری شفاعت تو ہو جائے گی. امتی امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس قدر تشویش میں ہوں گے اپنی امت کے بارے میں. وہ یہ بھول گئے کہ جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو امت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے. وہ امتی کہاں رہا؟ وہ تو صرف کہنے کو امتی ہے، حقیقت میں تو امتی نہیں ہے. یہ جو تصور ہے ہمارا، جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو کسی اعلیٰ کام کے لیے، کسی بلندر کام کے لیے، کسی مشکل تر کام کے لیے، کسی کٹھن تر کام کے لیے آدمی کیوں تیار ہوگا؟ نظام باطل سے ٹکر لینا اس میں تو خطرات ہیں، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، اور بہت سے اندیشے ہیں، تکالیف آ سکتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے نیوی پا کے آدمی زندگی گزار دے. ٹکر کیسے لے گا وہ؟ اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ٹکر لینا میرے لیے فرض ہے، لازم ہے. یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کے لیے قرآن مجید سے یہ 4 مقامات ہم نے منتخب کیے کہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں جو فرائض و ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے. حج بیت اللہ کا کر لیا ہو یا ہر سال عمرہ کر رہے ہو اسی سے بات نہیں بن جائے گی. سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے باقی اعمال صالحہ بھی ہیں کہ نہیں. آپ حرام میں ملوث تو نہیں ہیں. کوئی شے جسے اللہ کی کتاب نے حرام قرار دیا ہو آپ اس میں ملوث تو نہیں. پھر یہ کہ آپ کی زندگی کا رخ کیا ہے؟ آپ باطل کی چاکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں، باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی خاص طور پر پنجاب سے فوجی گئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا دی تھیں. ہمارے یہاں سے لوگ گئے تھے انگریز کے ساتھ، جنرل ایلنبی کے ساتھ، جنہوں نے بیت المقدس کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو. اس میں ہمارے فوجی موجود تھے. یہ سب لوگ کیا ہیں؟ ان کا تصور دین کیا ہے؟ یہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے یہ 4 اسباق جو جامع ہیں، چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ اس وقت سورۃ العصر کے دوران پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں اعلم ان ھذا الآیہ